مغرب تک لون صاحب استراحت فرماتے رہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ مولانا کے ساتھ ان کے کمرے میں محو گفتگو تھے۔ انہوں نے مولانا کو بتایا کہ موصوف سری نگر کے رہنے والے ہیں اور ان کے خاندان کے آدھے سے زیادہ مرد اور عورتیں تحریک آزادی میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لون صاحب نے مولانا کو یقین دلایا کہ ان کی زندگی کا سوائے اس کی اور کوئی مقصد نہیں کہ ان کی جان و مال جہاد میں کام آئے۔ لون صاحب کا انداز گفتگو بڑا متاثر کن تھا۔ وہ بات کرتے تو مخاطب کے دل میں اترتے چلے جاتے تھے۔ اس درمیان متعدد مرتبہ ان کی آنکھیں بھیگیں اور انہوں نے ٹیشو پیپر سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ رات کو عشاء کے بعد وہ پھر مولانا کے ساتھ ہم کلام تھے۔ اچانک ہی انہوں نے ڈرامائی انداز میں اپنا بریف کیس کھولا اور $10,000 کی حتی رقم مولانا کے سامنے رکھ دی۔ ایک مرتبہ تو مولانا عبدالمتین کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی، ان کی زندگی کی حیرت انگیز حد تک خوشگوار حقیقت۔ انہوں نے الحمدللہ کہتے ہوئے ڈالرز اٹھائے اور انہیں گنے بغیر اپنے پہلو میں رکھی چھوٹی سی سیف میں رکھ کر تالا لگا دیا اور چابی دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مولانا نے انہیں بہت سی دعائیں دیتے ہوئے کہا، آپ فی الوقت یہ عطیہ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا کریں۔ لون صاحب نے انکساری سے جواب دیا۔ مولانا موصوف کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے تھے جب لون صاحب نے دوبارہ کہا، مولانا یہ تو کچھ بھی نہیں، میرے بچے آپ پر قربان ہوں، آپ جیسے عظیم لوگوں کے لیے ہماری جان کام آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مولانا کو بتایا کہ انہوں نے زندگی سے جو کچھ کمانا تھا کما لیا، اب تو ایک ہی خواہش باقی ہے کہ اپنی باقی ساری زندگی مجاہدین کے لیے وقف کر دیں۔ مولانا کے لیے ان کی باتیں حق الیقین کا درجہ رکھتی تھیں، کیونکہ لون صاحب نے $10,000 کی حتی رقم جہاد کے لیے مختص کی تھی۔ اب انہوں نے اگلا حملہ کیا اور مولانا کو بتایا کہ سری نگر میں ان کے پاس ایک بہت ہی محفوظ ٹھکانہ ہے جو وہ مجاہدین کی نظر کرنا چاہتے تھے۔ لون صاحب نے بتایا کہ وہ لندن کے ایک کمپیوٹر فرم میں انجینئر ہیں اور ان کے ایسے ذرائع ہیں کہ مولانا کے مجاہدوں کو جس دھماکہ خیز مواد کی ضرورت ہو وہ سری نگر میں آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 2-3 ایسی چیزوں کے نام بھی لے دیے جن کی لشکر اسلام کے مجاہدوں کو بہت ضرورت تھی۔ ماشاءاللہ آپ تو ہمارے لیے بلکہ کشمیر کے مجبور و مقہور مسلمانوں کے لیے امید کی شمع بن کر آئے ہیں، مولانا نے متاثر کن لہجے میں کہا۔ عنایت ہے آپ کی، لیکن میرے دل کی تسلی جب ہوگی جب میں عملاً یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گا، لون صاحب نے مولانا سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اگلے 10-15 منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے مولانا کو اپنے لچھے دار گفتگو سے ایسا مسحر کر لیا کہ انہوں نے سری نگر میں لشکر اسلام کی واحد پناہ گاہ سے لون صاحب کو آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ اگلے 2 ماہ میں وہ اپنے 15 مجاہدوں کا ایک قافلہ روانہ کرنے والے ہیں۔ لون صاحب کے واضح ہونے پر مولانا نے حامی بھر لی کہ ان مجاہدوں کی سری نگر میں مہمانداری کا ذمہ لون صاحب اٹھائیں گے، اور لون صاحب نے مولانا کو بتایا کہ مجاہدین تک دھماکہ خیز اور تباہ کن مواد پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہی انہیں مجاہدین کے سری نگر پہنچنے کی اطلاع ملے گی، اگلے 48 گھنٹوں میں متعلقہ سامان ان تک پہنچ جائے گا۔ مولانا کو لون صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ لون صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 2 ماہ بعد وہ مولانا کو $20,000 کی مزید رقم جہاد کشمیر فنڈز کے سلسلے میں روانہ فرمائیں گے۔ لون صاحب نے 3 روزہ کنونشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے ایمان افروز خطاب نے کنونشن کے شرکاء کے خون کو گرما دیا اور ان کی تقریر کے دوران مسلسل نعرے بلند ہوتے رہے۔ چوتھے روز جب وہ امریکہ جانے کے لیے مرکز سے رخصت ہو رہے تھے تو لشکر اسلام سے وابستہ قریباً تمام مجاہد ان کو رخصت کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ لون صاحب خود کمپیوٹر انجینئر تھے یا نہیں، ان کے دماغ میں البتہ کمپیوٹر ضرور فٹ تھا۔ قریباً ہر اہم مجاہد کمانڈر کی شبیہ اس کمپیوٹر میں نقش ہو گئی تھی۔ انہوں نے 3 روزہ کنونشن کی مکمل فلم بنائی تھی اور مولانا عبدالمتین سے کہا تھا کہ اس فلم کے ذریعے وہ اپنے حلقہ احباب سے کم از کم $50,000 کی رقم 2 ماہ میں جمع کر کے ان کی خدمت میں روانہ کر دیں گے۔ لون صاحب نے اس فلم میں لشکر اسلام کے کمانڈروں کے انٹرویو ریکارڈ کیے تھے جنہوں نے بڑے جوش و خروش سے مقبوضہ کشمیر کو ہندو کے پنجہ استبداد سے آزاد کروانے کا اظہار کیا تھا اور بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ اس نے مولانا کو بتایا کہ مجاہد کمانڈروں کی انہیں ایمان افروز تقاریر کے بعد کس مسلمان کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ جہاد کشمیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ غلام رسول اپنا کام مکمل کر کے امریکہ واپس لوٹ گیا۔ امریکہ پہنچنے کے قریباً 1 ہفتے بعد اس نے مولانا کو فون کر کے بتایا کہ کنونشن پر تیار کردہ ویڈیو فلم کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس نے یہاں کے مسلمانوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ لون نے بتایا کہ اس نے یہ فلم غیر ملکی مسلمانوں کو بھی دکھائی ہے جنہوں نے فنڈز بھی دیے ہیں۔ لون صاحب نے بتایا تھا کہ وہ مولانا عبدالمتین کے دورہ امریکہ کا بندوبست کر رہے ہیں۔ مولانا کو نیو یارک بلا کر وہ انہیں کم از کم $50,000 جہاد فنڈ پیش کریں گے۔ مولانا کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ زیادہ جوش و خروش سے مجاہدین کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ لون صاحب ہفتے میں 1 مرتبہ انہیں ضرور فون کر لیا کرتے تھے۔ ہر دفعہ وہ مولانا کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور سنایا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے مولانا کو آخری خوشخبری بھی سنا دی کہ ایکسپلورر سری نگر پہنچ چکے ہیں۔ اب انہیں مجاہدین کے نئے گروپ کی آمد کا انتظار تھا۔ مولانا عبدالمتین کے لیے یہ سب کچھ تائید غیبی تھا۔ لون صاحب کی شکل میں انہیں ایک ہیرا ہاتھ لگ گیا تھا۔
یوں تو جہاد کشمیر سے ہر مسلمان کی جذباتی وابستگی تھی، لیکن غلام رسول لون نے تو جیسے تن من دھن سب کچھ ہی جہاد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ لون کی مدد سے وہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی بڑا ایکشن کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلے 15 روز کے بعد ایک دن لشکر اسلام کے مجاہد بیس کیمپ سے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ تعداد میں 5 تھے اور حیرت انگیز طور پر بغیر کسی مزاحمت کے 2 روز میں اپنے منزل مقصود سری نگر پہنچ چکے تھے، جہاں نیو یارک سے غلام رسول لون خود ان کے استقبال کے لیے آیا ہوا تھا۔ مجاہد گروپ کمانڈر مقامی تھا، وہ انہیں سیدھے اسی ٹھکانے پر لے گیا جہاں پہنچنے کی ہدایت مرکزی جماعت کی طرف سے کی گئی تھی۔ منصوبے کے مطابق ان کا استقبال غلام رسول لون نے کیا۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ لون نے ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ سادہ لو مجاہد اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اسے اپنے مستقبل کے سارے منصوبوں سے آگاہ کرتے چلے گئے، جس میں مقامی مجاہدین اور پناہ گاہ بھی شامل تھی۔ رات کے پہلے پہر ہی لون نے انہیں یہاں سے دوسرے محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی وین میں بٹھایا۔ اس نے بطور احتیاط وین کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ یہ ڈیلیوری وین تھی جو چاروں طرف سے بند تھی اور اس مقاصد کے لیے رکھی گئی تھی۔ وین کے اندر بیٹھے لشکر اسلام کے مجاہدین کو علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان کے ہتھیار لون صاحب نے پہلے ہی بحفاظت ان کے ہائیڈ آؤٹ تک پہنچانے کے لیے بہانے ہتھیار لے لیے تھے اور اب وہ خود ایک محفوظ مقام کی طرف جا رہے تھے۔ ایک جگہ بالآخر وین رک گئی اور اس کا دروازہ کھول دیا گیا، لیکن یہ کیا، باہر نکلنے پر ان کا استقبال بھارتی فوج کے کمانڈوز بلیک کیٹس نے کیا۔ درجنوں کی تعداد میں وہ ان کی طرف رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ دھوکہ مجاہد کمانڈر کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بھارتی کمانڈوز پر ٹوٹ پڑے۔ کمانڈوز نے ان کے 2 ساتھیوں کو تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہی مار ڈالا اور باقی تینوں کو آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر جیپوں میں ڈال کر کسی اور جگہ لے گئے۔ مولانا عبد المتین کو بے چینی سے مجاہدین کے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع کا انتظار تھا، لیکن ایک ہفتے تک جب کوئی اطلاع نہیں ملی تو انہوں نے سری نگر اپنے مرکز سے رابطہ قائم کیا، جہاں ان کا رابطہ ہی نہ ہو سکا۔ مولانا نے نیو یارک خان صاحب کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ مولانا سے ملاقات کے بعد لون صاحب نے بمشکل 8-10 روز ان کے ہمسائے میں قیام کیا تھا، جس کے بعد ان کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہو گیا اور ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہو سکا۔ یوں بھی امریکہ جیسے مصروف ملک میں کسی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ اپنے ہمسایوں سے رابطہ رکھتا، پھر تو وہ کبھی اچانک سر راہ ملاقات ہو جاتی تھی۔ مولانا کا ماتھا ٹھمکا، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی غلط رائے قائم نہیں کی تھی۔ 3-4 روز مزید گزر گئے۔ مولانا کی پریشانی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جماعت کے باقی لوگ بھی مضطرب تھے کیونکہ سرحد پر کسی جھڑپ کی اطلاع بھی نہیں ملی تھی اور نہ ہی دوسری مجاہد تنظیموں کی طرف سے کوئی خبر آئی تھی۔ بالآخر وہ منحوس خبر بھی آ ہی گئی، لیکن ٹیلی فون یا کسی اور ذریعے سے نہیں بلکہ بھارتی ٹیلی ویژن سے۔ اس روز معمول کے مطابق وہ لوگ اپنے مرکز میں بھارتی ٹیلی ویژن کی خبریں سن رہے تھے تاکہ اپنے ساتھیوں کے احوال سے آگاہ ہو سکیں کہ اناؤنسر نے وہ خبر پڑھنی شروع کی جس کے مطابق بھارتی فوج نے ایک زبردست مقابلے کے بعد 3 پاکستانی گھسپیٹیے گرفتار کرنے کا وعدہ کیا تھا، جن کے 2 ساتھی مقابلے میں مارے گئے تھے۔ ان میں سے ایک گھسپیٹیے کو انہوں نے ٹی وی پر پیش کر دیا۔ مرکز میں موجود تمام سناٹا طاری تھا، جیسے انہیں سام سونگ گیا ہو۔ جس گھسپیٹیے کی تصویر ٹی وی پر دکھائی دے رہی تھی وہ ان کا مجاہد مقامی ساتھی تھا، جس کی آواز شیشے کی طرح ان کے کانوں کے راستے دماغ میں گھس آئی تھی۔ میرا نام خالد ہے، میرا تعلق پلندری سے ہے، مجھے پاکستان کی انٹیلیجنس نے سری نگر بھیجا تھا۔ میں نے رٹا رٹایا بیان جاری تھا۔ خالد کے چہرے پر بڑے بڑے نیل اور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس پر بے پناہ تشدد کرنے کے بعد دشمن نے اسے کوئی نشہ آور شے کھلا کر یہ فلم بنائی ہے، کیونکہ وہ محبوط الحواس دکھائی دے رہا تھا۔ مولانا عبد المتین کو ایک مستقل پچھتاوے نے آ لیا تھا، ان کے ساتھ دھوکہ ہو چکا تھا۔ غلام رسول لون صاحب کی صورت میں راہ کے ایجنٹ نے ان کی روحانی موت کا سامان کر دیا تھا۔ عین ان لمحات میں کرنل کرشنا اور میجر رائے نے اپنے جام آپس میں ٹکرائے۔ وہ لوگ اپنے مشن میں کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ ویل ڈن مسٹر لون، ویل ڈن۔ کرنل کرشنا نے لون کے کندھے پر تھپکی دی۔ آپ دیکھتے جائیے، اسی طرح کسی روز جہانگیر کو بھی آپ کے قدموں میں لا کر نہ ڈال دوں تو میرا نام بدل دیجیے۔ سالے بڑے مجاہد بنے پھرتے رہتے ہیں۔ تینوں نے ایک ساتھ زوردار شیطانی کہکہا بلند کیا تھا۔ بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر کی تباہی۔ اگلے روز اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیوں نے کرنل گوپال کرشنا کا خون کھولا دیا۔ گو کہ انٹیلیجنس رپورٹس اسے مل چکی تھی، لیکن جس طرح اخبارات نے اس حادثے کو اچھالا تھا اس کے بعد تو ان سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہی بن چکا تھا۔ میر صاحب بہت برا ہوا، بہت برا۔ ہماری تو ساری کامیابیوں پر صرف ایک واقعہ مٹی پھیرنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھ کر سامنے بیٹھے میجر رائے کی طرف دیکھ کر کافی افسوس ملتے ہوئے کہا، سر میرے جذبات آپ سے مختلف نہیں۔ میں تو سمجھتا تھا لون صاحب کی طرف سے لشکر اسلام کے خلاف کارروائی کے بعد یہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، لیکن اس نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ او مائی گاڈ! کرنل گوپال کرشنا نے لمبی سانس لی۔ مجھے ایک بات نے خاصا پریشان کیا ہے کہ ان کے اندر اتنی گھس پیٹ کے باوجود ہم بھی انہیں اندر سے توڑنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ میجر رائے نے اچانک ہی کچھ سوچتے ہوئے کہا، اب میں یہی کرنے جا رہا ہوں۔ اب انہیں اندر سے توڑنا ہوگا میجر رائے۔ اگر بھارت ماتا کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانا ہے تو یاد رکھو ہمیں انہیں اندر سے توڑنا ہوگا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کشمیر ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوگا۔
مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ کشمیر کے بعد کس کا نمبر آئے گا۔ میجر رائے، ہم ایک وقت میں 6 مضبوط علیحدگی پسند تحریکوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارت ماتا کی سلامتی داؤ پر لگی ہے۔ کشمیر کی آزادی کا مطلب بھارت کے 8 ٹکڑے؟ اوہ ہو مائی گاڈ، امپاسبل، ناممکن نہیں میر صاحب، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ پولیس چیف اور یہ آرمی سب بکواس ہے، ایک دم بکواس، کچھ فائدہ نہیں ان کا۔ ارے 6 لاکھ فوج اگر 500 آتنکوادیوں پر قابو نہیں پا سکتی تو بھاڑ میں جائے ایسی فوج۔ ان لوگوں کی نالائکیوں نے بھارتی فوج کی کریڈیبلٹی داؤ پر لگا دی ہے، ڈیم اٹ۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو اتنے زور سے سامنے دھری میز پر مارا کہ ایک مرتبہ تو میجر رائے سہم کر رہ گیا، لیکن میجر رائے جانتا تھا جب کبھی کرنل گوپال کرشنا پر مایوسی کا دورہ پڑتا تو وہ سیخ پا ہو جاتا تھا اور ان لمحات کا وہ دنیا کا خطرناک ترین انسان بن جاتا تھا، بالکل درندہ، جنگلی درندہ جسے سوائے چیر پھاڑ کے اور کسی شے سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی تھی۔ میجر رائے کو علم تھا کہ ایسے ہی لمحات میں اس کی تمام شیطانی صلاحیتیں ایک دم سے بیدار ہو جایا کرتی تھیں۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے اچانک کھڑے ہو کر میجر رائے کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں کنٹرول روم میں پہنچ گئے۔ این انفارمیشن، اس نے کنٹرول آپریٹر سے دریافت کیا۔ یہ سر، یہ کہتے ہوئے وہاں کمرے میں موجود 3 مستعد آپریٹروں میں سے ایک نے کرنل گوپال کرشنا کو ایک ٹیلی فون میسج پکڑا دیا۔ یہ ایک ٹائپ شدہ میسج تھا۔ کرنل گوپال کرشنا نے وہیں کھڑے کھڑے اس پر ایک نظر ڈالی اور وہ کاغذ اپنے ماتحت میجر رائے کو تھما دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ناچنے لگی تھی۔ میجر رائے نے کاغذ پر نظریں دوڑائیں اور ٹائپ شدہ تحریر کے اختتام پر اس کے تنے ہوئے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ ویل ڈن کیپٹن ناگرا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کمان۔ کرنل کرشنا نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اپنے خصوصی کمرے میں چلا گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا یہ لڑکا بڑا سمارٹ ہے، کچھ کر گزرے گا۔ کرنل گوپال کرشنا نے ٹیلی میسج اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یس سر، واقعی کمال ہو گیا، اب ہماری ٹیم مکمل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ میں تو مجاہدوں کے ہاتھوں کیپٹن بخشی کی موت کے بعد سے خود کو بہت اکیلا جاننے لگا تھا، میجر رائے نے کہا۔ ارے یار، بہت دم ہے، ابھی بہت دم ہے اپنے بندوں میں۔ یہ لڑکا کیپٹن ناگرا اس کی پوری نہیں کر سکتا، لیکن کچھ کرے گا ضرور، کرنل گوپال کرشنا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کیپٹن بخشی ان کا ساتھی تھا جسے تامل ناڈو میں خفیہ آپریشن کے دوران LTTE کے باغیوں نے مار ڈالا تھا۔ ان کی موت کے بعد کرنل گوپال کرشنا اور میجر رائے خود کو حادثہ تنہا محسوس کرتے تھے، کیونکہ ان تینوں کی ٹیم مثالی سمجھی جاتی تھی اور آرمی انٹیلیجنس میں وہ سپر فٹ کے کوڈ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ کیپٹن بخشی کے بعد بہت سے ڈیپوٹیشن پر آئے ینگ آفیسرز کو اس ٹیم میں شامل کیا گیا، لیکن کرنل کرشنا کسی سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ دراصل ان تینوں نے مل کر کارکردگی کا جو معیار قائم کر لیا تھا، کیپٹن بخشی کی موت کے بعد سے پھر دوبارہ اس کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر پائے۔ ان دونوں کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، لیکن تیسرے ممبر کی طرف سے مطلوبہ نتائج نہیں ملا کرتے تھے۔ کیپٹن ناگرا کو 3 ماہ پہلے ہی ڈیپوٹیشن پر بھیجا گیا تھا۔ اس کے OC نے کرنل کرشنا سے خود کہا تھا، مجھے امید ہے ناگرا شاید بخشی کی کمی پوری کرے گا، ہی از جینیس، بہت ایکسٹرا آرڈینری لڑکا ہے، بڑا دام ہے اس میں۔ ہوپ سو۔ کرنل گوپال کرشنا نے اس کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ اس نے تب یہی رائے قائم کی تھی کہ یہ بھی پہلے کی طرح ان کا جینیس آفیسر ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے آنے والے 3 ینگ آفیسرز کے متعلق بھی ان کے افسران اعلیٰ نے یہی رپورٹس دی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بمشکل 3 ماہ بھی ان کے ساتھ نہیں چل پائے تھے اور کرنل گوپال کرشنا کی درخواست پر ان کا تبادلہ کسی دوسرے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ میں کر دیا گیا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جب اس کی پہلی ملاقات کیپٹن ناگرا سے ہوئی تو اس نے میجر رائے سے کہا تھا، میر صاحب لڑکے میں دم ہے، بھگوان کرے ایسا ہی ہو سر۔ میجر رائے نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی تجویز پر کرنل گوپال کرشنا نے کیپٹن ناگرا کو ایک اہم مشن سونپ کر بانڈی پورہ کی طرف روانہ کیا تھا، اور آج جب اسے 10 روز کے بعد اس کا پیغام ملا تو کرشنا کو یوں لگا جیسے وہ مجاہدین کی اس تازہ کارروائی کا بھرپور جواب دے سکیں گے۔ کیپٹن ناگرا کو نیا پلان سونپتے ہوئے کرنل گوپال کرشنا کو نہ جانے کیوں ایک امید سی بن گئی تھی کہ وہ اس پر عمل کر گزرے گا۔ کیپٹن ناگرا کشمیری پنڈت گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جموں میں پیدا ہونے والے کیپٹن ناگرا کی تربیت بھی اس کے والدین نے روایتی کشمیری انداز و روایات کے مطابق کی تھی، اور آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد اسے زیادہ تو مقبوضہ کشمیر، لداخ اور چین کے سرحدی علاقوں میں ہی رہنے کا اتفاق ہوا تھا۔ بھارتی فوج کی محکمہ جاسوسی میں اس کی آمد بھارتی محکمہ جاسوسی کے لیے نیک شگن ہی تھا۔ کیپٹن ناگرا نے جن دنوں کمیشن لیا، کشمیر میں جدوجہد آزادی نے نئی کروٹ لی، اور جیسے جیسے وہ محکمانہ امتحانات پاس کر کے آگے بڑھتا گیا، تحریک آزادی بھی اپنے نقطہ عروج کی طرف گامزن رہی۔ اسے مسلمانوں سے نفرت ورثے میں ملی تھی۔ اس کے پنڈت والد گو کے ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ آفیسر تھے، لیکن اپنی روایات کی پاسداری نے انہیں کبھی جموں سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ اس کے والدین اکثر گیلا کیا کرتے تھے کہ انہیں سری نگر سے مجبوراً ہجرت کر کے جموں آنا پڑا تھا، کیونکہ مسلم اکثریت علاقے میں رہائش ان کے لیے مستقبل میں خطرات پیدا کر سکتی تھی۔ کیپٹن ناگرا کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اس کے والدین نے بھلے وقت میں جموں کو اپنا مستقل بنانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ گزشتہ 6 ماہ میں ان کے درجنوں رشتہ دار سری نگر سے مہاجر ہو کر جموں اور دلی میں ڈیرے لگا چکے تھے۔ انہوں نے کشمیری مجاہدین کے مظالم کی ایسی خود ساختہ کہانیاں اختراع کی تھی جنہوں نے کیپٹن ناگرا کے دل میں ان کے خلاف پہلے سے موجود انتقام کی آگ کو دوچند کر دیا۔
اپنے کالج کے زمانے سے ہی اس کا آنا جانا سری نگر لگا رہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو کالج کے مختلف تفریحی ٹرپ تھے اور دوسری اہم وجہ اس کے رشتہ داروں کی سری نگر میں موجودگی تھی، جو ایک ایک کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے یہاں آئے تھے۔ کیپٹن ناگرا نے مجاہدین کی اس لڑائی کو اپنی ذاتی جنگ میں تبدیل کر لیا تھا اور وہ باہر صورت اس شورش کا خاتمہ چاہتا تھا تاکہ دوبارہ سری نگر سمیت سارے کشمیر پر بھارتی حکومت کا مکمل کنٹرول قائم ہو اور سری نگر میں اس ٹھاٹ بار سے زندگی بسر کریں جیسے ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ ملٹری انٹیلیجنس میں اس کی تبدیلی جب سے را کے اس خصوصی ونگ میں ہوئی تھی، اس نے تب سے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب اسے اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے اور اپنی کارکردگی کو چار چاند لگانے کا موقع ملے گا۔ کرنل ناگرا نے اسے بڑی اہم ذمہ داری سونپی تھی، اسے مجاہدین کے کسی بھی بااثر گروپ تک رسائی حاصل کر کے ان کے ظاہر کا پتہ لگانا تھا، جس کے بارے میں کرنل ناگرا کا شیطانی ذہن ایک بڑے منصوبے کا آغاز کرنے والا تھا، اور 15 روز کی محنت شاکہ کے بعد اس نے یہ مہم سر کر لی تھی۔ اس نے بانڈی پورہ میں مخبروں کا جال بنا کر مقامی بااثر تنظیم علمر کی سائیڈ آؤٹ تک رسائی حاصل کر لی تھی، جہاں 2 روز بعد بیس کیمپ سے تازہ گولہ بارود کی کھیپ پہنچنے والی تھی۔ یہ اطلاع 100% درست تھی اور کرنل گوپال کرشنا کو ایمرجنسی میسج بھیجنے کے بعد اب وہ اس کے اگلے احکامات کا منتظر تھا۔ ہیلی کاپٹر کے ہنگامی پرواز کے ذریعے کرنل گوپال کرشنا اور میجر رائے اس کے پاس دوپہر کے کھانے پر پہنچ چکے تھے۔ ہمیں آج ہی اپنے مشن کا آغاز کرنا ہے، کرنل گوپال نے دونوں کو بریفنگ دینے کے بعد کہا۔ ٹھیک ہے سر، آج ہی ہوگا اور آپ کی منشا کے عین مطابق، کیپٹن ناگرا نے اسے یقین دہانے کے لہجے میں کہا۔ شاباش ناگرا مائی بوائے، مجھے لگتا ہے تم بخشی کی کمی ضرور پوری کرو گے، گوپال کرشنا نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر۔ ناگرا نے دونوں پاؤں جوڑ کر اپنا بازو جھٹکے سے بلند کیا اور اسے سلیوٹ کر کے باہر آ گیا، جہاں اس کا نائب صوبے دار اس اطلاع کے ساتھ موجود تھا کہ سیف ہاؤس پر اس کا محب رشید ایک اہم اطلاع کے ساتھ حاضر ہے۔ ناگرا اپنی جیپ پر سیف ہاؤس کی طرف چلا گیا۔ اس کے اگلے پلان کی کامیابی کا بہت سارا دار و مدار محب رشید کی اطلاع پر بھی تھا، جس کے لیے اس نے بطور خاص اس کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ سیف ہاؤس بانڈی پورہ کے شہری علاقے سے ملحقہ مضافاتی علاقے میں ایک تجارتی فرم کے دفتر کی آڑ میں قائم تھا، جہاں سے بظاہر پھلوں کی تجارت کی جا رہی تھی۔ اس دفتر کا سارا عملہ را پر مشتمل تھا۔ یہ را کی خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک ان کا یہ ٹھکانہ مجاہدین کی نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ سب کشمیری نژاد ہندو تھے، لیکن یہاں وہ مسلمانوں کی حیثیت سے قیام پذیر تھے۔ انہوں نے باقاعدہ باغات کا ٹھیکہ لے کر ان سے پھل حاصل کر کے ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی کے ملازمین کا روپ دھار رکھا تھا، اور یہ ساری کارروائی اتنے حقیقی انداز میں کی گئی تھی کہ اس پر جھوٹ کا گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ جس جیپ میں کیپٹن ناگرا یہاں پہنچا تھا، ایک جیپ مقامی کاشتکار اور باغبان عام استعمال کیا کرتے تھے۔ اس نے لباس بھی مقامی لوگوں جیسا ہی پہن رکھا تھا۔ یوں بھی ہوشیار انٹیلیجنس آفیسر کی حیثیت سے اس پر فوجی ہونے کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رشید کو اس کے ساتھیوں نے بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچا تھا، لیکن کیا مجال جو کسی کو کانو کان بھی خبر ہونے پائی ہو۔ کیپٹن ناگرا نے اپنا سیٹ اپ بڑی ہوشیاری سے ترتیب دیا تھا، جس میں سمر کو بطور خاص ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا کہ کسی بھی مرحلے پر اس کے ساتھیوں میں کسی کی شخصیت بھی مشکوک نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سورس سے ہمیشہ براہ راست رابطہ رکھتا تھا۔ اس نے آج تک اپنا کام کسی اور کو نہیں سونپا تھا۔ رشید ایک الگ اور آرام دہ کمرے میں بیٹھا تھا، جہاں اس کی ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ اس نے اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے یہاں آتے ہی وسکی کا ایک پیک چڑھا لیا تھا۔ ایسے ہی لوازمات اس کے لیے یہ لانتی راستہ اختیار کیا تھا۔ کیپٹن ناگرا نے اس کے لیے شراب و شباب کا مکمل اہتمام کر رکھا تھا۔ اسے کبھی ان دونوں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ ہاں بھائی رشید، کیا حال ہے، کیا خبر ہے؟ ناگرا نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دریافت کیا۔ صاحب، آپ نے اگر رشید سے دوستی کی ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم بھی یاروں کے یار ہیں، اس نے جھومتے ہوئے کہا۔ وسکی اس کے دماغ کو چڑھنے لگی تھی۔ یار، ہم بھی کسی معمولی ایرے گیرے سے دوستی کے قائل نہیں، یہاں تو ہر دوسرا کشمیری کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمہارا انتخاب کچھ دیکھ کر ہی کیا ہے نا؟ ناگرا نے اس کو ہلا شیری دی۔ صاحب، آج رات وہ اپنے گھر میں گزارے گا، رشید نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ پکی بات ہے نا؟ کیپٹن ناگرا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر تصدیق چاہی۔ ایک دم پکی بات ہے صاحب، 16 آنے پکی، رشید نے بڑے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تمہیں معمول سے 2 گنا انعام ملے گا رشید، کیپٹن ناگرا نے اس کے ہاتھ بے قراری سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ سر، میں خود اس کی بیوی کو لے کر آیا ہوں، اس کا ماموں میرا دوست ہے اور ہم دونوں سے کپواڑہ لے کر آئے ہیں۔ میں چونکہ مجاہدین کے لیے کام کرتا رہتا ہوں، یہ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ مجھے گنائی کے ماموں نے بتایا تھا کہ آج رات وہ اپنے گھر میں گزارے گا، اس لیے وہ اس کی بیوی کو لینے جا رہا ہے۔ سر، گنائی قریباً 6 ماہ کے بعد اپنے گھر آیا ہے اور اس کی بیوی کو بھی اس کے والدین نے کسی رشتہ دار کے گھر میں چھپایا ہوا تھا۔ آج دونوں میاں بیوی اکٹھے ہوں گے۔ رشید نے اسے تمام تفصیلات ایک ایک کر کے بتانی شروع کی۔ ویل ڈن۔ ناگرا نے اپنی بے قابو دھڑکنوں کو بمشکل سمیٹا۔ حلف کا مقامی کمانڈر گنائی آج رات اپنے گھر گزارنے جا رہا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ ان کے اگلے منصوبے کی کامیابی ابھی سے 100% یقینی ہو گئی تھی۔ تم آج سری نگر نکل جاؤ، موج میلا کر کے 5 روز بعد آنا۔ ناگرا نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ رشید تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ سیف ہاؤس سے بانڈی پورہ تک را نے اس پر کڑی نظر رکھی تھی۔ کیپٹن ناگرا اپنے آپریشن کا آغاز کرنے سے پہلے اس بات کی گارنٹی چاہتا تھا کہ رشید مجاہدین کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی نظروں میں تو نہیں آ چکا۔
اکثر ایسا ہوا تھا کہ مجاہدین اپنے کسی ساتھی کو خود ہی راہ کے جال میں پھنسا کر اسے ڈبل کراس کر لیا کرتے تھے اور بھارتی فوج کو اس طرح کی متعدد کارروائیوں میں زبردست جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ماڈر گاؤں میں بی ایس ایف کے ہیڈ کوارٹر پر مجاہدین نے جو قیامت ڈھائی تھی اس میں بنیادی کردار بھارتی انٹیلی جنس کی ایک ڈبل کراس مخبر نے ہی ادا کیا تھا۔ ناگرا اس مرحلے پر بڑا محتاط تھا۔ اسے آپریشن کی کامیابی سے زیادہ اپنی پرسٹیج کی فکر دامنگیر تھی۔ وہ کسی بھی مرحلے پر کرنل گوپال کرشنا پر اپنی کوئی کمزوری ظاہر ہونے سے خوفزدہ تھا۔ اسے علم اور احساس تھا کہ اگر اس نے کرنل گوپال کرشنا کا اعتماد حاصل کر لیا تو ساری زندگی عیش کرتا رہے گا۔ کرنل گوپال کرشنا تھا تو عہدے کا کرنل، لیکن اس کے اختیارات بھارتی فوج کے کسی جرنیل سے بھی زیادہ تھے۔ اس کے پاس لاکھوں روپے کا بجٹ موجود تھا۔ اپنے ماتحتوں پر وہ راہ کے خفیہ فنڈز کے دروازے کھول دیا کرتا تھا، اور کیپٹن ناگرا نے یہ سوچ کر ایک منصوبے کے تحت ہی اس کا قرب حاصل کیا تھا کہ یہاں فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسے مکمل یقین تھا کہ اگر کرنل گوپال کرشنا کے ساتھ اس نے ایک سال یہ بھی گزار لیا تو بھارت کے 3-4 بڑے بڑے شہروں میں وہ اپنے لیے ایک ایک بنگلہ ضرور خرید سکتا تھا، اور یہی اس کا خواب تھا جس کی تکمیل کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ دولت اس کی بہت بڑی کمزوری تھی۔ اس نے فوج ضرور جوائن کی تھی جہاں دولت مند بننے کے چانسز نہیں تھے، لیکن وہ اپنی اسی نوکری سے دولت مند بننا چاہتا تھا اور بڑی کامیابی سے اس منصوبے پر عمل پیرا تھا۔ اس نے دن رات محنت کر کے اپنی ساکھ قائم کی تھی تاکہ خفیہ فنڈز کے استعمال پر مکمل اختیار مل جائے۔ جو آپریشن وہ کرنے جا رہا تھا، اگر اس میں نتائج اس کی توقع کے مطابق برآمد ہوتے تو کچھ عجب نہیں تھا کہ وہ کم از کم دلی میں اپنا ایک اپارٹمنٹ تو ضرور خرید لیتا۔ اس نے رشید کے ذریعے وہ اہم ترین معلومات حاصل کر لی تھیں۔ دوسری اطلاع کو تو وہ قدرت کی طرف سے اپنے لیے خصوصی انعام سمجھ رہا تھا۔ حزب کے مقامی کمانڈر گھنائی، جس کی گرفتاری پر حکومت نے 3 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اس کے قابو میں آنے والا تھا، لیکن اسے صرف 3 لاکھ پر اکتفا نہیں کرنا تھا۔ اسے ان 3 لاکھ کو 30 لاکھ میں تبدیل کرنا تھا، جس کے لیے اس کے شیطانی ذہن نے کامیاب منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ حزب کے مقامی کمانڈر گنائی کو اس طرح مارنا چاہتا تھا کہ اس کے قتل کا الزام الامر پر آئے، جس کے بعد وہ الامر کے لیے آنے والی گولہ بارود کی کھیپ پر اس طرح حملہ آور ہونا چاہتا تھا کہ اس کے لیے حزب ذمہ دار قرار پائے۔ اگر وہ اپنی شیطانی منصوبے میں کامیاب ہو جاتا تو بانڈی پورہ میں 2 مضبوط مجاہد تنظیموں کے درمیان نفرت کی مستقل بنیاد بن جاتی، جس کے بعد اس پر کامیابی کی راہیں کھل جاتی، انعامات کی بارش برسنے لگتی اور وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا۔ وہ اپنی پہلی ہی حیران کن کے ذریعے اپنے افسر اعلیٰ کرنل گوپال کرشنا کو چونکا دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نہ صرف گوپال کرشنا اسے بخشی کا جانشین سمجھنے لگے، بلکہ وہ اپنے دستے راست میجر رائے عرف میر صاحب کی جگہ بھی اس کو دے دے، جس کے بعد وہ اپنی مرضی سے راہ کے کروڑوں روپے کے فنڈز استعمال کر سکتا تھا۔ اپنی متوقع کامیابی کے نشے سے سرشار وہ تھوڑی دیر کے بعد کرنل گوپال کرشنا کے سامنے بیٹھا، اسے اپنی تازہ اطلاع کا سرپرائز دے رہا تھا۔ اس نے کرنل گوپال کرشنا کو جب اپنے اگلے منصوبے سے آگاہ کیا تو کرنل گوپال کرشنا اشش کر اٹھا۔ دم ہے لڑکے میں، دم ہے۔ اس نے میجر رائے کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی، جو اردلی کی طرح ان دونوں کے لیے بیگ تیار کر رہا تھا۔